فتنہ و آفت کی آگ بھڑکانے کے خلاف شیعہ سنی ہم آواز ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 26 ذی الحج یا یکم محرم، جانیے والعصر نیوز کی خصوصی رپورٹ میں۔ محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے دشت میں خیر و شر کے لازوال مارکے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سمیت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے اور ان کے 72 باوفا اصحاب کی بے مثل قربانی کے بعد ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام نواسہ رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گیا۔ قرآن کی سورہ والفجر کی پیش گوئی کے مطابق 10 دن عشرہ محرم الحرام اور اس کے بعد 8 ربیع الاول تک کے ایام عزائے حسینی کے لیے مختص ہو گئے، جن کے دوران مختلف مذاہب، مسالک، ممالک، رنگوں، نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے انداز میں آزادی و حریت کے اس عظیم پیشوا اور انسانی و اسلامی اقدار کے محافظ امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصہ سے شدت پسند تنظیموں کی جانب سے یکم محرم کو خلیفہ ثانی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جبکہ اہل سنت علماء اور مورخین کی لکھی گئی تمام کتب کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ ضیاء الحق دور میں شدت پسند تنظیموں کے اس اقدام کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ جو انتہا پسند تنظیمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزاداری کے جلوسوں کو بدعت قرار دیتی اور ان پر حملے کرنے کی شہرت رکھتی تھی، انہوں نے خود یکم محرم کو جلوس نکالنے شروع کر دیے، اور ان میں صرف شیعہ ہی نہیں بریلوی مکتبہ فکر کو بھی تکفیری نعروں سے نوازا جانے لگا۔ اخبارات میں نامعلوم افراد کی جانب سے عشرہ محرم کے مقابلے میں عشرہ فاروق و حسین کے جلی اور نمایاں اشتہار شائع کیے جانے لگے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس و جلوس میں مداخلت کی راہ ہموار کی جا سکے، جس کے سبب کئی شہروں میں امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب، مصر، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کسی ملک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم کو نہیں منایا جاتا۔ امن سے محبت رکھنے والے سنی شیعہ برادران میں پاکستان میں شروع کی جانے والی اس روش پر آغاز ہی سے اضطراب پایا جاتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کے دور میں تاریخی حوالوں کے ساتھ یکم محرم کو خلیفہ ثانی کا یوم شہادت منائے جانے اور ان کے پیچھے چھپے شرارت و سازش کے منصوبے کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی بات کا ذکر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یکم محرم الحرام کو اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا۔ محرم کی شروع میں امام اہل مقام کے علاوہ کسی کے مضمون آتے ہیں، نمبر آتے ہیں، یہ اس زمانے سے شروع ہے جبکہ متفق علیہ ہے کہ خلیفہ دوم جو ہیں ان کے 26 ذی الحج جو ہے ان پر دفن لگایا گیا، اور ایک دن ذی الحج کو باقی رہتا تھا تو انہیں دفنایا گیا، اور اس ایک دن میں حضرت عثمان غنی جو ہیں ان پر خلافت کا تعلق۔ تو یہ صرف اس لیے کہ اہل بیت کو گھٹایا جائے۔ کیا ارشد امام نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ، قابل احترام۔ انہوں نے کہا میں ایک حدیث ہے کہ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اور تیسری قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان کا دامن پکڑے رہو گے نان تزلوا بعد، میرے بعد گمراہ نہیں ہوتی حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ ہوگے کون سے پر میرے پاس پہنچے۔ قائد ملت جعفریہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل تشیع پر صحابہ کو نہ ماننے کا الزام غلط ہے۔ جیسا ہم صحابہ کو مانتے ہیں ایسا کوئی نہیں مانتا۔ ہم ذی الحجہ میں یوم صحابیت منا کر رسول پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کو جس طرح ہم مانتے ہیں ایسا کوئی نہیں مانتے۔ یوم صحابیت ہم نے 5 ذی الحجہ کو منایا، کیا انہوں نے بھی کوئی یوم اہل بیت کو منایا؟ منایا حضرت ابو بکر کی شہادت منایا جی۔ تو یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لابیاں کام کر رہی ہیں کہ پھر تواریخ پیدا ہے۔
یہ بھی واضح رہے کہ ذکر اہل بیت کی مجالس ذکر صحابہ کے بغیر نامکمل ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی مجلس ہو جس میں یوم غدیر کے موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بخن بخن کہہ کر ولایت کے منصب پر فائز ہونے کی مبارک دینے کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، اور اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر سے نواسہ رسول امام حسن و حسین سے غلام زادہ ہونے کی تحریر لکھوانے کی بات نہ کی جاتی ہو، اور دور خلافت میں مشکل فیصلوں کے وقت بار بار کہنا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا کو نہ دہرایا جاتا ہو۔ یہ تمام جو مقام عظمت صحابہ کی روشن دلیلیں ہیں۔ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ اہل سنت مورخین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بتائی، جس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 13 ذی الحجہ 23 ہجری بنتا ہے۔ تاریخ الامم والملوک یعنی تاریخ طبری میں حضرت عمر خطاب کا یوم شہادت 27 ذی الحج، جبکہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حضرت عمر کی وفات کا ذکر 23 ہجری کے واقعات میں کیا گیا، اور تاریخ وفات 26 ذی الحجہ بتائی گئی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفہ 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفہ 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفہ 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے، جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذی الحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذی الحجہ 23 ہجری۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ 1 محرم کے؟ اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر 1 محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا۔ صحابہ پر لکھی جانے والی مستند ترین سنی کتاب اسد الغابہ نے 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر کی تدفین کو بھی رد کر دیا، اور حضرت عمر کی شہادت کے ذیل میں 26، 27 اور 29 ذی الحجہ کی تواریخ رقم کی۔ سنی تواریخ کے مطابق حضرت عثمان غنی کی بیعت بھی 29 ذی الحجہ 23 ہجری کو کی جا چکی تھی۔ اس بات کو سنی علماء بھی دہراتے نظر آتے ہیں۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کا دن ہے وہ ہمیں 26 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس یعنی 23 ہجری 26 ذی الحجہ جو ہے وہ آپ کی شہادت کا دن ہے ایک قول کے مطابق، اور اس قول کے قائل جو ہے وہ ابن کثیر ہیں، ابن خلدون ہیں، المسعودی ہیں، اور دیگر جو مورخین ہیں انہوں نے بھی یہ قول جو ہے وہ کیا ہے۔ بڑا نام ہے، بڑا نام ہے۔ اس قول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی جو یعنی آپ کو جو ضرب لگی، اور ابو لولو مجوسی لعنت اللہ علیہ نے جو آپ پر ضرب لگائی ہے وہ 22-23 کا جو ہے وہ بنتی ہے کہ 3 دن کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اسی ضرب کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور اس کو السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ماتا یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جو یعنی ذی الحجہ کے 4 دن باقی رہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو ذی الحجہ تھا وہ 30 دن کا تھا، تو کوئی 26 کو جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ بڑا مشہور قول ہے، اور جمہور ہمارے مورخین اور علماء اور جو ہمارے ریسرچ سکالرز ہیں انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 26 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ضرب لگتی ہے، اور 3 دن تک آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہتے ہیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صہیب رومی
رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آپ کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اب اگر 26 ذو الحجہ کو ہم ضرب کا جو ہے نا وہ دن قرار دیں تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ جب شہادت ہوتی ہے تو یہ 29 ذو الحجہ کو جو ہے وہ آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے جو محدثین اور مورخین ہیں انہوں نے ابن قتیبہ کے حوالے سے لکھا ہے، قال ابن قتیبہ ضربہ ابو اللؤلؤ یوم الاثنین الاربع بقین من ذی الحجہ ومکث ثلاثا، کہ آپ کو جو ہے وہ 26 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ کو ضرب لگتی ہے، اور وہ مکث ثلاثا کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک آپ اسی حالت میں رہے، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور فصلی علیہ صہیب، اور صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آپ پر نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی نے بھی قول نہیں کیا کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ لوگوں نے یکم محرم الحرام تک جو ہے نا وہ لے آئے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سازش اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک نفاق چھپا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور امت کو لڑانے کا جو ہے وہ ایک بندوبست چھپا ہوا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو چونکہ سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا 10ویں محرم الحرام کو یوم شہادت منایا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کے اندر کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے یا معاذ اللہ سیدنا امام الشہداء جو ہے وہ ان کی شان کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو ہے وہ پہلی یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ قرار دے دیا جائے۔ یہ جو یکم محرم کی بات ہے نا، یہ تکفیریوں نے 1954 میں شروع کیا اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور پھر ضیاء کے زمانے میں 1981 میں وہی تنظیم جنہوں نے تکفیر وہ شروع کیا، فتنہ فساد شروع کیا، اب جن کے خلاف رد الفساد اور یہ تمام تر آپریشن جو ہے وہ لانچ کیے گئے، ان لوگوں نے یہ شروع کیا، اور دیکھیے کہ اس کی بنیاد پر فتنے اور فساد۔ من مانا دن طے کر کے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کرتے ہوئے ایام عزائے حسینی کے دوران ایسی ریلیاں نکالنا جن میں مکتب تشیع اور اہل سنت کے ایک بڑے حصے کو ہی کافر قرار دیا جاتا ہو، امن و امان اور پاکستان کے خلاف گہری سازش ہے۔ ایسا ہی ایک منصوبہ 2013 میں راجہ بازار میں رچانے کی کوشش کی گئی، جب جلوس اضحیٰ کے راستے میں ایک مدرسہ کے لاؤڈ سپیکر سے مسلسل نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی توہین کی جاتی رہی، اور بعد ازاں وہاں موجود دہشت گردوں نے خود ہی مدرسے کو آگ لگا کر شیعہ سنی فسادات کروانے کا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے درجنوں شہروں میں امام بارگاہوں کو نظر آتش کر دیا گیا، اور قرآن مجید ہی نہیں اہل بیت سے منسوب تبرکات کی توہین کی گئی۔ سلام ہو پاکستان کی غیور فوج پر کہ جس نے نہ صرف اس سازش کے تمام کرداروں کو پکڑ لیا بلکہ پوری سازش کا پول کھول کر رکھ دیا۔ 2013 میں راولپنڈی میں ایک سنی مسجد پہ اٹیک ہوا تھا، جو کہ کلیم کیا گیا تھا بعد میں کسی شیعہ آرگنائزیشن کی طرف سے۔ اس کے اوپر ISI نے بہت کام کیا اور انہوں نے اس کو ٹریس کیا، اور وہ پورا نیٹ ورک برسٹ کیا کہ یہ جس مسلک کی مسجد پہ حملہ ہوا تھا اور آگ لگائی تھی، یہ خود بھی اسی مسلک کے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پریٹینڈ کیا کہ یہ کالے کپڑے پہن کے وہاں پہ، تاکہ پاکستان میں ایک سیکٹیرین فالٹ لائن جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پھر اور بھی جگہ پہ سیکٹیرین انسیڈنٹس ہوئے۔ ہر فرد اور ہر مکتب کو اپنے ہیروز کا دن منانے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے انہیں تمام سہولتیں مہیا کرنا جمہوری معاشروں کی روایت ہے، لیکن اگر جھوٹی روایات کا سہارا لے کر دیگر مناسبتوں میں مداخلت کی جائے اور فتنوں و فساد کی چنگاریاں بھڑکائی جائیں تو ایسے ہر اقدام اور سازش کو ناکام بنانا حکومت، ریاست اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔